بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی بک ہے اور ہمارا چیپٹر نمبر 3 باب صوم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس میں جو الف ایمانیات اس کا ٹاپک ہے الہامی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی جو باب صوم کا موضوعاتی مطالعہ ہے اس میں الف ہم ابھی کر رہے ہیں ایمانیات، اور اس میں ٹاپک نمبر 5 ہے یہ الہامی کتابوں پر ایمان لانا، یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس کا۔ اچھا بھائی، ایکسرسائز ورک انگلش اردو دونوں میں نے یہاں دے دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ کویسچنس کچھ خود سے بنے ہیں کیونکہ آنسر سب موجود نہیں ہوتے، تو ان پہ دھیان دیا کریں، سب چیزیں بکس میں نہیں ہوتی، کچھ اپنے پاس سے بنانا پڑتا ہے۔ اس کو میں ریڈ کر کے اور تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ الہامی کتابیں ہم یہی کہتے ہیں بھائی، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو الہام ہوئی ہوں، یعنی کہ کسی انسان کو اس کا خیال بھی نہ آیا ہو، یعنی اللہ نے وہ اپنے جو ہے فرشتوں کے ذریعے انبیاء پر وحی کی ہوں۔ آسمانی یا الہامی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ واحد کا عقیدہ دیا، اور انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو رب کائنات کے پیغام کی طرف بلایا، اور ان انبیاء نے اپنی اپنی امت کی اخلاقی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں اور صحیفے نازل کیے جن میں ذات باری کو پہچاننے اور اس پر پختہ یقین رکھنے، انبیاء کی اطاعت، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے، اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی ہدایات شامل تھیں۔ تو بھائی یہاں بتا دیا گیا جو بنی نوع انسان ہیں، جتنے بھی انسان دنیا میں آئے تھے، تو ان کو جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اللہ کا واحد کا عقیدہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اور رب کائنات کے جتنے پیغام تھے وہ انبیاء جو ہے اپنی امت کے لیے لائے تاکہ ان کی اخلاقی تربیت ہو سکے۔ ایک کتابیں ہوتی ہیں اور ایک صحیفے ہوتے ہیں، یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح چھوٹے رسالے ہوتے ہیں اور ایک بڑی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو جو چھوٹی کتابیں یا رسالے ٹائپ کے، جس طرح چھوٹے مطلب جس میں پیجز کم ہوں، اس کو ہم صحیفے کہتے ہیں۔ یہ بھی انبیاء پر مطلب جو ہے ان کا نزول ہوا تھا، اور یہ ان کا مقصد کیا تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، اس پر پختہ یقین رکھنے، انبیاء کی اطاعت کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے، اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی انسٹرکشن ہوتی تھی اس میں۔ الہامی کتابوں پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، یعنی جو ہمارے عقائد ہیں، عقیدے ہیں، عقیدہ آپ نے پڑھا تھا ابھی، تو جو ہمارے عقیدے ہیں ان میں سے یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام الہامی کتابیں اور صحیفے برحق اور سچے تھے، حق پر تھے اور سچے تھے۔ البتہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ چیز سمجھنے کی ہے، کتابیں منسوخ بالکل ہو گئی ہیں، لیکن ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، وہ کتابیں تھیں، بس یہ جو ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بقایا اب ہم کسی پرانی کتاب کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم یہ جو آخری کتاب ہے قرآن کریم، اس کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ اب قیامت تک ایمان لانے اور عمل کرنے کے لیے ہدایت کی واحد کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ الہامی کتابوں پر ایمان لانا، مشہور ترین 4 آسمانی کتابیں درج ذیل ہیں۔ پہلی ہے بھائی تورات، یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے مختلف احکام بیان کیے گئے۔ دوسرا زبور، یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس قوم کے لیے لاہ عمل بھی ہے، یعنی کہ کیا کیا کن کی چیزوں پر عمل کرنا ہے، وہ انسٹرکشن ہے بھائی، تو وہ لاہ عمل کہا گیا۔ تھرڈ ہے انجیل، یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس میں آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے مختلف احکامات ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے حقیقی عقائد کو بدل دیا۔ تو جو یہ انجیل کتاب ہے، اس کے بارے میں ہے کہ بھائی یہ کتاب اب جو اوریجنل ہے وہ اپنی اوریجنلٹی میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری جو ہے امینڈمنٹ ہوئی ہیں، چینجنگ ہو گئی ہیں، تو اب یہ وہ حقیقی نہیں ہے کتاب۔ جو پرانی اور بھی جو کتابیں ہیں، تورات ہے یا زبور ہے، یہ اب اپنی شکل میں جو ہے اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم، یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کتاب میں اسلام کے بنیادی عقائد، عبادات، اخلاق، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں سے متعلق مختصر واقعات، شرعی احکامات اور آخرت کا بیان ہے۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں بھائی نازل ہوئی، اور اس میں اسلام کے تمام بنیادی عقائد کیا ہیں، عبادات کیا کیا ہیں، اخلاق کے بارے میں بتایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، پھر انبیاء کرام جو گزرے ہیں، مشہور انبیاء کرام، ان کے بارے میں اور ان کی امتوں کے بارے میں مختصر واقعات بھی ہیں، پھر شرعی احکامات بھی ہیں کہ کون کون سے ہم نے کام کرنے ہیں، اور اس میں پھر آخرت کا بیان بھی ہے، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یہ بیانات بھی اس میں موجود ہیں۔ ان الہامی کتابوں کے علاوہ بعض انبیاء پر صحیفوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، جن میں حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے شامل ہیں۔ تو یہ مطلب بہت ساری اور بھی کتابیں ہوں گی جن کا ہمیں علم نہیں ہے، مشہور کتابیں یہ ہیں تو ہم اس لیے انہی کو پڑھتے ہیں، اور صحیفے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں، تو ان مشہور جو ہیں نبی انبیاء، ان کا ذکر آ گیا جن پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی خصوصیات، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو قیامت تک بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔ حفاظت قرآن، قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبہات سے بالاتر ہے اور ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ تحریف مین کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں چینج کرنی ہے، ہر قسم کی مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید جب سے آیا ہے اب تک اور انشاءاللہ ہمیشہ یعنی قیامت تک یہ ایسا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس میں کسی کے شک و شبہات کوئی ایسی چیز نہیں ہے نعوذ باللہ جس پر شک کیا جائے یا کوئی شبہات کی جائے۔ اعجاز قرآن، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس میں فصاحت، بلاغت اور وہ تاثیر ہے جو اسے دیگر تمام کتابوں سے منفرد بناتی ہے۔ بھئی یہ اعجاز قرآن، اس کو یہ سمجھنا ہے، اعجاز مطلب یہ کتاب تمام دنیا کی کتابوں سے بالکل ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی انسان لکھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی جو اس قرآن میں چیزیں موجود ہیں وہ نہ تو کسی جن نہ کسی انسان کے دماغ یا خیال میں آئی ہیں، بالکل نہیں آ سکتی۔ تو اس کا اعجاز قرآن کا مطلب یہ ہے، جو آسانی سے میں آپ کو سمجھا دوں، کہ اس جیسی کتاب کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کے اندر جو آیات موجود ہیں ان جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ نے اسی لیے چیلنج دیا اور یہ کہا انسانوں سے کہ اگر مطلب تم اور جن دونوں مل کر بھی چاہو کہ اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ تو تم دونوں مل کر بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ اس قرآن کا اعجاز ہے بھائی، یہ خاصیت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہے ضابطۂ حیات، زندگی کے طریقے۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات اور انسانوں کے لیے ایک کامل دستور کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، جیسے آپ کا ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، ٹھیک ہے، اس پہ چھوٹے چھوٹے قانون ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے، بالکل قرآن مجید بھی ایک کامل دستور عمل ہے، یعنی مکمل عمل کرنے والے قانون اس میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی زندگی کا کام نہیں ہے جو اس میں اس کے بارے میں حکم نہ ہو، جو زندگی کے تمام شعبہ جات میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی ہر قسم کے آپ کے جو پروفیشنز ہیں اس میں یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، اور اس میں جو ہے تفصیلی جو سوال ہیں وہ دو ہیں۔ اس میں جو ہے پہلا سوال جو ہے وہ میں نے اپنے پاس سے کچھ بنایا، کچھ بک سے لیا ہے، وہ ضرور دھیان دیجیے گا۔ پھر مختصر سوالات میں بھی جو لاسٹ کے کویسچن ہے نا 3 اور 4، اعجاز قرآن اور انسان کو الہامی کتابوں کی ضرورت، یہ بھی تھوڑا سا بنا کے میں نے اپنے پاس سے یہ دیے ہیں، تو اس لیے دیکھ لیجئے گا۔ اور MCQs آپ کے 2 ہی ہیں، دونوں وہ جو ہیں ان کا آنسر دے دیا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا، اینڈ ہوا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔